جوڈیشل کمیشن نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، آئینی بینچ کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے ہوا۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں شامل۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی بھی آئینی بینچ کا حصہ ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا 26ویں آئینی ترمیم کا کیس اسی ہفتے فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا۔ 31 اکتوبر کو کمیٹی میٹنگ میں کیس فل کورٹ میں لگانے اور 4 نومبر کو سماعت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ کمیٹی کے فیصلے کے باوجود کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کو کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر دونوں نے خود اجلاس بلا لیا تھا۔ گزشتہ روز منظور کیے گئے بلز پر دفاع کمیٹی میں بحث ہونی چاہیے تھی۔ حکمران اپنے کے گڑھا کھود رہے ہیں۔ یہ قانون سازی انہی کے خلاف استعمال ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قومی اسمبلی میں وار، کہا کہ یہ لوگ عوام سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر بانی پی ٹی آئی کو ہدف بنا لیا ہے۔ اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، حکومتی اقدامات کے خلاف مشترکہ لاہے عمل پر بات چیت۔ آئندہ سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان، کہا کہ پالیسی ریٹ کم ہونا معیشت کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ پاکستان اور ایران کا مشرق اور مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، اسرائیلی حملے پر ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کی دہشت گردی روکنے میں ناکام رہی۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ سپر پاور امریکہ پر حکمرانی کی جنگ کا آغاز، صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ شروع، ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ امریکی عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے نکل پڑے، 16.5 کروڑ عوام کا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ امریکی صدر بننے کے لیے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار۔ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ اضافہ اگست 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں جنوری 2025 کے بلز میں کی جائیں گی۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ مشق انڈس شیلڈ 2024 اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق مشق میں پاکستان ایئر فورس اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے شرکت کی۔ ہائی ٹیک آلات، لانگ رینج میزائل کے مظاہرے، J-16 اور J-10C طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب شدید متاثر، گرین لاک ڈاؤن کے باوجود لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج سر فہرست رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے زائد کی سطح چھو کر نیچے آیا۔ شہر آئندہ 3 روز تک زہریلی ہواؤں کی لپیٹ میں رہنے کی پیش گوئی۔